اسے سب یاد ہے تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزے کا انتظار کرنا۔ تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو، وہ کچھ نہیں بھولا۔ وہ عنقریب تمہارے لیے معجزے خاص کر کے تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا۔ کچھ لوگ اس لیے بھی دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نصیب تو لکھا جا چکا ہے، تو ہوگا وہی جو نصیب میں ہوگا۔ لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر نصیب کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ دعا مانگنے کا اختیار دیتا کیا؟ دعا مقدر تو کیا نصیب کے لکھے کو بھی ٹال سکتی ہے۔ ہاں، نصیب لکھا جا چکا ہے، لیکن یقین مانو دعا نصیب کو بدلنے کی بھی طاقت رکھتی ہے۔ دعا تو پہاڑ کو اس کی جگہ سے سرکھا سکتی ہے۔ دعا تو دو بچھڑے ہوئے کو ملا سکتی ہے۔ دعا تو تمہاری آزمائش کا وقت ختم کر سکتی ہے۔ دعا تو تمہاری تکلیف اور پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے جب تم اس سے رحم مانگتے ہو۔ وہ چاہے تو تمہارا دل بھی تو بدل سکتا ہے۔ کیا اس کے لیے مشکل ہے تمہارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا؟ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ راضی ہے تمہاری چاہت پر۔ بس تھوڑا صبر کرو اور دعا جاری رکھو۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تمہارا کام بس دعا، صبر اور یقین رکھنا ہے۔ جب تم مدد مانگتے ہو تب تم تک ان ذریعوں سے مدد پہنچائی جاتی ہے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، جیسے نوح تک پہنچائی گئی، کیونکہ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں جان سکتے، اور دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ اور جو نوح علیہ السلام کا خدا ہے وہ تمہارا بھی تو خدا ہے۔ تمہارے یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارے حالات بدلتی ہیں، اور جب اللہ تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دے دیتا ہے تب وہ قبولیت کو تمہاری تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ دعا تمہاری چاہت کا تم سے ہر فاصلہ مٹا سکتی ہے۔ جو نامکمل ہے ان کہانیوں کو مکمل بنا سکتی ہے۔ دعا نا امیدی سے ہی امید کا نیا چراغ جلا سکتی ہے۔ جو تکلیف دیتا ہے تمہیں، ہر وہ خیال تمہارے دل سے نکال